بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت گائے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 3 دینار تھی، لیکن اس نوجوان نے اس قیمت پر بیچی کہ بھئی اس کھال کے اندر جتنا سونا آئے گا اس کے برابر مجھے سونا دینا پڑے گا تو میں تمہیں گائے دوں گا۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یعنی کہ ایک شخص کے پاس اپنی ذاتی چیز ہے، وہ کتنی کی زیادہ سے زیادہ بیچ سکتا ہے؟ تو شریعت نے اس کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی، شریعت نے اس کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر ایک شخص کا اپنا موبائل ہے، مثلا یہ موبائل ہے، جتنا مرضی چاہے اس کو مہنگا بیچ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی چاہے مہنگا بیچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو منڈی کا بھاؤ ہے، جو مارکیٹ کا بھاؤ ہے، اس کے قریب قریب ہونا چاہیے، اس کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ اگرچہ آج کل کے زمانے میں اسلامی حکومت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے نام پر یعنی بھئی شاہی اسلامی حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے اب جتنا مرضی چاہو مہنگا بیچو، لوگوں کو لوٹو سوٹو، لوگوں پر ظلم کرو، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم آپ اتنا اپنے ضمیر میں جھانکے بھئی یہ میں ظلم کر رہا ہوں، تو وہاں پر جا کر آپ صبر کر لیں، وگرنہ شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ ظلم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، وہ بھی اپنے گریبان میں جا کر جھانکے کہ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، کس جگہ کے آپ مفتی ہے، کس جگہ کے عام عالم ہیں، جتنا مرضی چاہے مہنگا بیچ سکتے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص کے پاس اپنی کوئی ذاتی چیز ہے، مثلا موبائل ہے اپنا ذاتی، مارکیٹ کا ریٹ 20,000 آپ بیچ سکتے ہو اس کو، لیکن آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی اور آپ کسی مصیبت میں پڑ چکے ہیں، تو اپنی ذاتی چیز ہے، جتنی مرضی چاہے سستی بیچ سکتے ہیں۔ 20,000 کی ہے تو 10,000 میں بیچ سکتے ہیں، 15,000 میں بیچ سکتے ہیں، شریعت نے اس پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی۔ اچھا فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، اب بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اب لایا تو اے موسیٰ حق، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گائیں ذبح کرو، جو چاہو گائیں ذبح کرو، وہ بات بھی حق تھی، لیکن اب یہ مصیبت میں پڑ چکے تھے بنی اسرائیل، تو اب جا کر انہوں نے آرام پایا تو کہنے لگے کہ اب تو جا کر سچی بات لے کر آیا ہے۔ اسی طرح علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان پر جتنی چیزیں فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے، سنتیں لکھی گئی ہے، اتنی ہی کرنی چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یہ نمازیں ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں فرض کی گئی ہے، آپ کو یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن جو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جو نوافل ادا اتنا کرتے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، نہ بچوں کا خیال ہوتا ہے، نہ گھر والوں کا خیال ہوتا ہے، نہ پڑوسوں کے خیال ہوتا ہے، بس لگے رہتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس پر ایسی کوئی چیز فرض نہیں کی گئی، لیکن یہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے احب الاعمال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادومھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے، اگرچہ کم ہو لیکن ہمیشہ ہوتا رہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عمل کرتے رہے ایک دم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور فذبحوها، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے، یعنی جو انہوں نے رنگت بتائی، جو انہوں نے عمر بتائی، جو وہ گائے کی صورت بتائی، ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ان پر ہوا اور انہوں نے ایسا کر ڈالا۔ چنانچہ گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا گیا، اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرا قاتل یہ ہے، تو ان کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیے، قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی کو قتل کر دیا تو ان کو وراثت نہیں ملے گی، شریعت نے اس صورت میں قاتل کو وراثت سے محروم رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج کل کا جو قانون لگا ہوا ہے کہ جتنا جو آدمی زیادہ قتل کرے گا اس کو اتنی ہی زیادہ قیمت ملے گی، اتنی ہی زیادہ اس کو وراثت ملے گی، کیونکہ ظلم کا دور چل رہا ہے ہر طرف، بھئی ہر آدمی کی اپنی ہی بادشاہت ہے، ہر آدمی کا ہی اپنا ہی دور ہے۔ تو جس طرح یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، اس کو ایک آنا تک بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو بھائی کو کوئی چیز نہیں ملے گی شریعت میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔